نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عن قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجدیں آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا کہ جس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں عبادت کرنے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور مسجد میں علم کا درس سکھایا جائے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسجد نبوی شریف میں بنانے کے حوالے سے ہم ابتدا میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا مسجد نبوی شریف کا جو اعلیٰ فرش جس شخصیت نے ڈلوایا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ مسجد نبوی شریف کا جو فرش تھا وہ سب سے پہلے وہ بجری والا تھا، لیکن سب سے پہلے اعلیٰ فرش اگر کسی نے ڈلوایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کی عالیشان عمارت میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کی عالیشان عمارت بنوائی، اور اس میں سب سے پہلے قندیلیں حضرت تمیم داری یعنی روشنی کا جس نے انتظام کیا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں روشن کی۔ اور اسی طرح جب عہد فاروقی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق نے چراغاں کیا اور زیادہ روشن کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور قبر کی دعا دی، یعنی اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، یہ دعا دی۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں چلتے ہوئے آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی ایسی روشنی کی کہ جس کی روشنی جو ہے وہ 12 مربع میل تک روشن ہوتی تھی، اور اسے سونے چاندی سے آراستہ فرمایا تھا اس چراغاں کو۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بھی اسی آیت کے ضمن میں ملتی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسجدیں بنانے کا حکم اور اس کی تعمیر کے بارے میں بھی بے شمار فضائل ہمیں ملتے ہیں۔ میں صرف ترغیباً کہ ہمیں بھی مسجدوں سے محبت کیسی ہونی چاہیے اور کیسی رغبت ہونی چاہیے تو سنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یعنی جو مسجد کی نیت اس لیے ہو کہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے حلال مال سے یعنی پاکیزہ مال سے فرمایا وہ گھر بنایا کہ جس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو پھر اللہ ایسے بندے کے لیے فرمایا جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا، یعنی وہ گھر اتنا خوبصورت ہوگا کہ جس میں موتی اور یاقوت ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے یعنی کوئی اس میں
ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھانا نہ ہو، بنانے کا مقصد صرف اللہ کے لیے ہو اور وہ خالصتاً اللہ کے لیے خلوص والی مسجد ہو۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی حدیث ہے کہ جس میں فرماتے ہیں 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، اس میں سے ایک کام ایسا ہے وہ مسجد کی تعمیر کرنا ہے کہ جس نے مسجد بنا دی لیکن مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ اور یہی اس آیت میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دینی معاملات میں کسی سے نہیں ڈرتے اور کسی کی رضا کو اللہ کی رضا کے اوپر یعنی کسی بھی اندیشے سے مقدم نہیں کرتے، ہر کام میں اللہ کی رضا کو آگے رکھتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو کیا تم نے حاجیوں کو، پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ بھی نسبت نہیں، نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے کوئی نسبت ہے، کیونکہ کافر کے اعمال رائگاں ہیں۔ چاہے کافر حاجیوں کے لیے سبیل لگائے، چاہے کافر مسجد حرام کی خدمت کریں، ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا اس آیت میں فرمایا یہ ظلم ہے۔ اور اس کا شان نزول کل بھی آپ نے سنا تھا اور اس میں بھی یہ آیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم کو اسلام اور ہجرت و جہاد میں سبقت ہے تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیل پانی لگانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا اور آگاہ کر دیا کہ کوئی سا بھی عمل چاہے وہ نیکی کا ہے لیکن ایمان کے بغیر کیا جائے تو وہ معتبر نہیں۔ یہ بھی اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی کافروں سے متاثر نہ ہوا کرے کہ کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ایمان ہے تو مسجد کا اگر جھاڑو بھی لگا دے تو یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ مسجد میں اگر کسی نے پانی بھی پلا دیا تو وہ بہت بڑا اجر ہے۔ مسجد کے لیے پانی کا انتظام اگر ایمان کے بعد اگر کوئی بندہ کر دے یا اس کے لیے کنواں کھدوا دے، کہیں ضرورت ہے مسجد میں کسی کو پانی کی، تو یہ بہت بڑے اجر کے کام ہے، لیکن ایمان سب سے پہلی شرط ہے۔ یہی بات اس میں بتائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جہاد کی 3 صورتیں ہیں اس آیت میں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فقط جان سے جہاد کرنا، یہ مساکین کرتے ہیں۔ نمبر 2 فقط مال سے جہاد کرنا، فرمایا کہ جیسے معذور ہیں لیکن مالدار مومن ہیں، مالدار مومن کا عمل غازی کو گھوڑا خرید کر دے دینا، فرمایا کہ یہ بھی ایک جہاد کی صورت ہے۔ اور تیسری صورت فرمایا جہاد کی یہ ہے کہ جان سے بھی جہاد کرنا اور مال سے بھی جہاد کرنا، جیسے کہ کوئی غنی شخص ہو اور وہ قادر بھی ہو اس بات پر کہ وہ مسلمان دوسرے جو مسکین غازی ہوں ان کے لیے جہاد کا سامان بھی مہیا کرے اور خود بھی میدان میں جہاد میں اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنی جان دینے کے لیے چلا جائے۔ تو یہ آیت کریمہ ان 3 مجاہدوں کے وہ شامل ہے اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا
کہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے، ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے، کیونکہ مالک کی رحمت رضا کا مالک کی رحمت و رضا یہ بندے کا سب سے بڑا مقصد اور پیاری مراد ہے۔ اس آیت میں ایمان قبول کرنے کے بعد اور ہجرت کرنے اور اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس آیت میں 3 بڑی بشارتوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں ان مہاجرین صحابہ کے شان کو اللہ نے بیان کیا کہ جن کا کتنا بڑا مقام ہے اور یہ ان کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا، سب سے پہلے بات اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمائی کہ انہیں اللہ کی رحمت اور رضا نصیب ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے اور وہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کو پا لوں۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسا بندہ ہو کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا کہ حضرت جبریل سے اللہ فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب حضرت جبریل کہتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہے، اور یہی بات وہ عرش اٹھانے والے فرشتے کو بتاتے ہیں، پھر وہی یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت فلاں بندے پر ہے۔ فرمایا کہ یہی ان کے ارد گرد فرشتے کہتے ہیں، حتیٰ کہ پورے آسمان میں 7 آسمان والے یہ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے میں رہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ رحمت یعنی کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ رحمت میرے آقا فرماتے ہیں زمین پر نازل ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو ان پر کیسی رحمت نازل ہوتی ہے کہ زمین کا چپا چپا اس کا ہر شخص اس بندے سے کیسا راضی ہوتا ہے، کہ کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی رضا کو ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ ان سے ارشاد فرمائے گا، جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر اور مستعد ہیں، یعنی چاق و چوبند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ عطا فرمایا ہے کہ جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا فرمانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب وہ کون سی چیز ہے کہ جو جنت میں آنے کے بعد تیری نعمتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں میں نے اپنی رضامندی کو تمہارے لیے حلال کر دیا، لہٰذا اس کے بعد تم پر کبھی ناراضگی نہیں ہوگی، یعنی آج کے بعد اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور تیسرا انعام میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں یعنی اس کی رحمت اور خوشنودی کو پانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم سے بچائے جانے اور جنت میں داخل کیے جانے والوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، تو جسے
آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی کامیابی نہ چاہو۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا، جس کو دو باتیں مل گئیں، یعنی جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے۔ اور بتا دیا کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں یہ آیت بظاہر مہاجرین صحابہ کے لیے ہے کہ ان بزرگوں کا جنتی ہونا یقینی ہے، اور ان میں سے بعض کا تو نام لے کر جنتی کا اعلان دنیا میں اللہ نے کروا دیا اور میرے آقا کی مبارک زبان سے کروایا۔ وہ عشرہ مبشرہ، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ کہ جن کے نام میرے حضور نے لے کر بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں، اور کئی ایسے وہ صحابہ ہیں جن کے اور بھی ہیں کہ جن کے نام لے کر بتایا گیا۔ تو پتہ چلا، علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وہ عظمت ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے، ان کے لیے جنت بھی ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا بطور خاص قرآن میں ذکر کی گئی۔ اب اگر کوئی صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں، ان کے تقوی کے بارے میں اگر اس کا انکار کرے تو اس آیت کا منکر ہوا۔ جب اس آیت کا منکر ہوا تو وہ خود کیا ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا کہ جو کسی بھی صحابی کے ایمان یا ان کے تقوی کا انکار کر دے کہ میں اسے پرہیزگار نہیں مانتا، تو وہ اس آیت کو اگر یہ پڑھ لے کہ اللہ نے فرما رہا ہے کہ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے، ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس جو ان کا اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن حکیم کی معرفت عطا فرما، قرآن حکیم کا نور عطا فرما۔ مولا کریم جس طرح قرآن حکیم کو سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اے اللہ وہ سمجھنا سمجھانا وہ عمل کا جذبہ ہمیں عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، غرور و تکبر سے محفوظ فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، ہمیں باعمل بااخلاق باحیا بنا دے۔ درس قرآن کی برکت سے حضور کی امت میں اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا کر دے۔ عالیان ایک 8 سال کا بچہ جسے بلڈ کینسر ہے، اللہ اس بچے کو شفا عطا فرما۔ جتنے کینسر کے مریض ہیں یا جس مرض میں جو مبتلا ہے، یا اللہ سارے بیماروں کی بیماریاں دور فرما دے، سب پر کرم فرما دے۔ ہمارے جسموں میں اگر کوئی بیماری ہو، یا اللہ تیرا پاک کلام شفا ہے، اس شفا کی برکت سے ہمارے جسموں میں بھی شفا عطا فرما، ہمیں باطنی امراض سے شفا عطا کر دے، ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں زندگی میں کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، جس کے دل میں جو مراد ہے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔